اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان ڈار اور یہ ہے ہمارا پروگرام آج کی گپ شپ۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے مسلم لیگ نون راولپنڈی کا ورکرز کنونشن اور ورکرز کے تحفظات۔ اس حوالے سے آج ہم ڈیبیٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ ڈیبیٹ میں سب سے پہلے شامل ہوں گے اور اوپینین لیں گے ہم سجاد خان صاحب کا، جو کہ سابقہ امیدوار NA61 بھی رہ چکے ہیں اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا تھا شیخ راشد حفیظ صاحب کا اور بہت کم مارجن سے ہارے تھے۔ تو اس کے بعد ہم اوپینین لیں گے چودھری مامون صاحب کا، جو کہ راولپنڈی کینٹ کے ایک مسلم لیگی ورکر ہیں اور پرانے مسلم لیگی ہیں اور مسلم لیگی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اوپینین لیں گے خلیل علی صاحب کا، جو کہ ایک پرانے مسلم لیگی ہیں اور یوتھ ونگ اور دیگر پارٹیوں دو پر بھی وہ اس سے پہلے رہ چکے ہیں۔ بیچ میں کچھ عرصہ وہ پارٹی سے سائیڈ لائن بھی ہو گئے تھے، لیکن آج کل وہ پھر پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو ہم اوپینین لیں گے ان کا اور اس کے بعد پھر ہم آپس میں بھی ڈاکٹر جمشید علی ملک صاحب اور میں ڈیبیٹ کریں گے اور اپنا اوپینین بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم کوشش کریں گے کہ راولپنڈی کینٹ لیول کے جو عہدیداران ہیں ہمارے، ان کا بھی اوپینین سامنے رکھ لیں کہ ورکرز کے جو تحفظات ہیں ان کو وہ کس طریقے سے دور کریں گے اور جو ناراض ورکرز ہیں ان کو کس طریقے سے وہ اکاموڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اور اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیے۔ سجاد خان صاحب، یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے آج کی گپ شپ کے نام سے، تو اس پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے مسلم لیگ نون راولپنڈی کا تنظیم سازی اور ورکرز کے تحفظات۔ اس حوالے سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے؟ نہیں جی، اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے کہ ہم نے پارٹی کو منظم کرنے کے لیے جو پرانی ہماری پنڈی کی تنظیم ہے، اس سے کافی لوگ ڈالا تھے اور میں نے اس سلسلے میں اس دن میٹنگ میں اپنی قائد مریم نواز صاحبہ کو اور شیخ اکان عباسی صاحب اور رانا صاحب کے سامنے تمام اظہار کیا ہے تحفظات کا کہ کارکن ان لوگوں سے بدل ہو چکے ہیں۔ ماشاء اللہ کے بڑا کرم ہوا ہے کہ اس کے بعد ہماری قائد نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی پرانے کارکن ہیں جن کی خدمات جو ہے بے انتہا ہے اور جو میاں نواز شریف صاحب کی شہدائی ہے، انشاءاللہ ان کو ان کا جائز رکھ دیا جائے گا۔ اور یہ چند لوگ جو سر پہ بیٹھ کے راولپنڈی شہر کے کارکنوں کا اتصال کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے ان کو نجات ملے گی اور اللہ کے حکم سے جو نئی تنظیم سازی ہوگی اس میں تمام کارکنوں کو ان کا حق دیا جائے گا انشاءاللہ، اور ان کی ایک عزت ہوگی، ایک مقام ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہم جو ہے وہاں پہ جو جیسے ٹکٹ ہولڈر ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ اپنے کارکنوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور زیارتوں قرصوں میں شامل ہوں گے۔ ہم پارٹی کو منظم کرنا چاہتے ہیں اور اس فتنہ خان کی جو سازشیں ہیں اس ملک کو تباہی کی طرف ڈالنے کے لیے جانے والی، اس وقت ہمیں چاہیے تمام کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور الیکشن کا کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی ہو سکتا ہے، اور تمام اپنے اختلافات بلا کے اپنے تحفظات دور کریں اور انشاءاللہ اپنی پارٹی کو منظم کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے گا اور اللہ کے فضل سے سب کارکن اکٹھے ہو گئے تو انشاءاللہ راولپنڈی جس طرح پہلے مسلم لیگ نون کا گھر تھا، آپ بھی مسلم لیگ نون کا گھر ہوگا انشاءاللہ۔ جی سجاد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سجاد خان صاحب۔ ویسے تو ہمارا سوال نامہ 3 سوالات پر مشتمل تھا، لیکن انہوں نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور ایک ہی جواب کے اندر انہوں نے تمام باتوں کو سمیٹ دیا، تو ہمیں اور سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اب ہم چلتے ہیں بقیہ اپنے جو مہمان ہیں ان سے ان کا اوپینین لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
اچھا سید صاحب، یہ آج ہمارا پروگرام ہے جس کا عنوان ہے مسلم لیگ نون راولپنڈی کی تنظیم سازی اور ورکرز کے تحفظات. جی تو اس کے حوالے سے آپ سے میرا یہ پہلا سوال ہے کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے؟ جی پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے تحفظات یہ ہیں کہ پارٹی میں جو ہے انویسٹرز کو اور منظور نظر لوگوں کو پالیسیاں کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو جو ٹکٹ ہولڈرز کی یا جو ایک جتھا بنا ہوا ہے 5-7 لوگوں کا، ان کی جو ذاتی ڈیوٹیاں دیتے ہیں انہیں پارٹی کے عہدے دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے پارٹی کے جو کمیٹڈ لوگ ہیں جو ہر پارٹی کے ایونٹ میں، ہر احتجاج میں، ہر جگہ جو حاضر ہوتے ہیں یا پیش رہتے ہیں اپنے قائدین کے ساتھ، انہیں پارٹی میں ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا، اور بالکل ہی جو ہے جینین ورکرز کو نظر انداز کر دیا گیا جو لوگ پرانے پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. جی صحیح. تو دوسرا چل صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے، کیا آپ موجودہ تنظیمی ڈھانچے کے حوالے سے پارٹی کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں؟ سب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب پارٹی میں آپ منظور نظر لوگوں کو، ورکرز کو آپ اگنور کر کے آپ اپنے منظور نظر لوگوں کو، یا جو لوگ آپ کی تصویریں کھینچتے ہیں، جو لوگ آپ کے دفتروں میں حاضریاں دیتے ہیں، صرف تو مطلب پارٹی کی ڈیوٹی نہیں دیتے، جو ان جو مفاد پر جو ٹولہ اکٹھا ہوا ہے ان کو جو ذاتی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کو جب عہدے دیے جائیں گے تو پارٹی کا تو سارے انتظام ہی خراب ہو جائے گا. تنظیم کا مطلب ہے کہ پارٹی کا انتظام، اس کا نظم سنبھالنا اور سارے معاملات اس کے سنبھالنے، لیکن جب آپ کام کرنے والے لوگوں کو عہدے نہیں دیں گے، گھر میں بیٹھنے والوں کو صرف ان کی ذاتی ڈیوٹیاں دینے والوں کو، ہم نے تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ سے آپ سازگان بن گیا، سب اپنے بیٹے لا رہے ہیں، اور انہیں مطلب اس طرح انہیں کیونکہ پتہ ہے کہ جینین ورکر ہوئے تو ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ جو غلط لوگ ہیں انہیں عہدے دیے جا رہے ہیں، جس وجہ سے پارٹی پہلے کمزور ہے اور اب مزید کمزور ہونے کی طرف جا رہی ہے تنظیمی ڈھانچہ نہ ہونے کی وجہ سے. سٹی تنظیم آپ دیکھیں میٹروپولیٹن کی کافی عرصے سے بنی ہوئی ہے، پچھلے 7-8 سال سے بنی ہوئی ہے، 2011 میں تنظیمیں ٹوٹی تھی، اس کے بعد بنی. آج دن تک انہوں نے کون سی میٹنگ کرائی ہے اتنے عرصے میں؟ یہ اس سے پہلے بھی تنظیم رہی ہے، کتنی انہوں نے میٹنگ کرائی ہے، کیا انہوں نے کنونشن کرایا؟ کچھ بھی نہیں، صرف الیکشن میں آتے ہیں اور ورکرز کو راضی کر کے پارٹی کے نام پہ اور ساتھ چلا لیتے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی ان کا ورکر کو انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی تنظیمی ڈھانچے میں جینوین کمیٹڈ ورکرز ہیں جو پرانے 15 سال 20 سال سے جو کام کر رہے ہیں انہیں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. تو تنظیمی ڈھانچہ تو بالکل ہی بیکار ہو چکا ہے. اور پہلی کینٹ میں آپ دیکھیں کہ کینٹ کی تنظیم جو تقریباً 80-90 بندوں کی بنائی گئی ہے، جبکہ 13-14 بندے ہوتے ہیں. سینئر نائب صدر تقریباً 20 بنا دیے گئے، نائب صدر 30-35 بنا دیے گئے. ایک تنظیم ہے، ایک دمی تنظیم بنا کے اس کے نیٹ دے دیا گیا، مسلم لیگ کی تنظیم بن گئی. جی جی. اچھا، جو تیسرا سوال ہے آپ سے کہ آپ پارٹی کی مضبوطی کے حوالے سے قیادت کو کیا رائے دینا چاہیں گے؟ پارٹی پھر دیکھنا جی وہی بات آ جاتی ہے کہ پارٹی مضبوط اسی طرح ہوگی کہ ٹکٹ ہولڈرز کو اور یہ جو انویسٹرز ہیں انہیں ٹکٹ ہولڈرز کو الگ رکھا جائے، مطلب وہ الیکشن لڑیں، جو تنظیمی ڈھانچہ اسے الگ رکھا جائے، تاکہ تنظیمی ڈھانچے میں جینوین ورکرز رہیں گے جو اپنی پارٹی سے، اپنے قائد سے پیار کرتے ہیں اور جو پارٹی کے لیے مخلص چلتے ہیں. وہ پارٹی کو بتائیں گے کون بندہ درست ہے، کون غلط ہے. الیکشن آنے والے ہیں، الیکشن میں آ کر وہ پارٹی سے اچھا ڈیسیژن کروائیں گے. جب تک سچ اوپر تک قیادت تک نہیں پہنچے گا تب تک ٹکٹ کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، اور جب ٹکٹ کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کامیابی کی طرف نہیں جا سکیں گے. آگے دیکھیں آخری 2018 کے الیکشن میں بہت برا حال ہوا پنڈی ضلع میں، مسلم لیگ نون بری طرح ہاری ہر جگہ. اس کی وجہ یہی تھی کہ آخری دن تک میرا N61 ہے، N61 میں ہم آخری دن تک ورکرز کو راضی کر رہے تھے. آخری رات تک، الیکشن کی رات تک ہم ورکرز کو راضی کر رہے تھے کہ ورکر ہمارے ساتھ چلیں. ہمارے پاس پولنگ ایجنٹس پورے بٹھانے کے لیے نہیں تھے. 50,000 ووٹوں سے N61 میں ہم نے شکست پائی. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے جو سابقہ MLA تھے یا اس ٹائم جو الیکشن لڑ رہے تھے ملک ابراہیم صاحب، انہوں نے ہر ورکر کو ناراض کیا ہوا تھا. ابھی بھی کینٹ کی طرف سے کسی میٹنگ میں کسی جگہ تنظیمی جگہ پہ کوئی شرکت ہوتی ہے تو 3 ٹکٹ ہولڈر شرکت کرتے ہیں. کوئی کارکن مجھے بتا دیں، کوئی بندہ جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے، کارکن ہے، پرانے لوگ ہیں، انہیں کسی جگہ نہیں لے کے جایا جاتا. یہ صرف پارٹی اپنے دفتروں تک انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ ورکر ہمارے دفتر
से आगे ना जाए। उन्हें पता है आगे चले गए तो उनकी सच्चाइयाँ सच्चे जो बात इनके जो पोल है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। जब पोल खुलेंगे तो इनके टिकट मसले में बढ़ जाएंगे, जिस वजह से इन्होंने एक जत्था बनाया हुआ है, आपस में तकसीम कर लेते हैं। यहाँ का टिकट तू रख ले, यहाँ वहाँ का मैं रख लेता हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करके पिंडी के सारे टिकट डिसाइड करा लेते हैं। और वो गलत फैसले है कि घर में 2-2 4 टिकट दे रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं। इस तरह मतलब बाहर से आके यहाँ पर हमारे हल्कों में जब लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि बाहर के बंदों को ना लाया जाए, अपने हल्कों से लड़े, वहाँ पर 100 मरतबा इलेक्शन लड़े, अपने हल्के में मतलब वो आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, दूसरे हल्के में जाके आप किस तरह कामयाब होंगे। ये चीजें सारी पार्टी को देखनी पड़ेंगी। तंजीमी ढांचा जो है डिवीजन से लेकर सिटी तक, कैंट तक सारी तंजीमें रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए। रीऑर्गेनाइज होंगी तो आप हमारी जो है पार्टी मजबूती की तरफ जाएगी, क्योंकि टोटल इन्वेस्टर्स और बिल्कुल काम ना करने वाले लोगों को इन्होंने तंजीमों में डाल दिया ताकि इनकी जो है पोल ना खुल सके पार्टी तक, इनके जो है गलत जो इनके काम है उनके जो पोल ना खुल सके। तो वो इनके हाथ बांधे गुलाम है सब, वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे सकते हैं, बस आगे भी जो है लीडरान तक जो है सच्ची आवाज पहुंच नहीं सकती, जिस वजह से आज पार्टी का ये हाल है कि पिंडी में आपके पास वर्कर ही नहीं रहे। सही, ठीक है। तो सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता दें पार्टी के हवाले से, ताकि वर्कर्स को पता चल सके आपकी पार्टी के हवाले से। जी मैं 2002 से मुस्लिम लीग नून में ज्वाइनिंग की थी, उस टाइम स्टूडेंट वर्किंग भी मैं करता रहा। सबसे पहले इलेक्शन से 2002 के जिसमें मैंने हिस्सा लिया, राजा जफरुल्लाह साहब के कहने पे मेरी फैमिली जो है इसमें आई थी मुस्लिम लीग नून में। उसके बाद से अभी तक काम कर रहा हूँ। तकरीबन 2008 से मैं टिकट अप्लाई कर रहा हूँ एमपीए के। लास्ट टाइम 2018 में मैंने एमपीए के टिकट अप्लाई किया मैंने, तो टिकट ना मिलने पर मैंने विड्रॉ भी किया और पार्टी के साथ कमिटेड रहा, वर्किंग की हर किस्म की। पार्टी के जितने इवेंट 2008 से अब तक हुए हैं, अदलिया बाली तहरीक हो या उसके अलावा मियाँ साहब जब लायल हुए दिल्ली से लाहौर जाना हो, लाहौर तक मैं गया, मियाँ साहब गिरफ्तारी देने आए तब भी मैं लाहौर में मौजूद था। यहाँ पर पेशियाँ जो होती रही लैब में आगे पीछे, वहाँ पर भी हर जगह रहा। मतलब कहने का ये है कि हर इवेंट में मैं रहा हूँ। मेरी उम्र 40 साल है, 21 साल मुझे 22 साल पार्टी में हो गया, आधे से ज्यादा उम्र दे दी, इससे ज्यादा मैं क्या कुर्बानी दे सकता हूँ पार्टी की। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी, खलील अली भाई, मैं अदनान डार बात कर रहा हूँ और ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की तंजीम साजी और वर्कर्स के तफुलात के हवाले से। तो आपसे ये मेरा पहला सवाल है कि आपके क्या तफुलात हैं पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से? देखिए जी, पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से मुझे क्या सैकड़ों दोस्तों को है कि कई ऐसे दोस्त हैं जो ट्रांसपोर्ट के कारकुनान है, उन्हें बर्दाश्त किएंगे और उन्हें तशवीश लग जाती है कि जो मियाँ नवाज साहब और बीवी मरीम नवाज से बात चाह रही है तंजीम मजबूत हो, तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि उसका जो कारकुनों को कुछ नहीं जा रहा, वो फिर किस तरह मजबूती होगी। इन्वेस्टर लोग, पैराशूटर लोग, टिकटॉकर लोग, जो जिसके करीब है, मंजूरी नजर है, उन लोगों को प्रमोट किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा खलील अली भाई आपसे मेरा ये सवाल है कि आप अपना थोड़ा सा पार्टी के हवाले से जो बैकग्राउंड है वो बता दें, ताकि जो मुस्लिम लीगी वर्कर्स हैं उनको पता चले कि आपकी पार्टी के लिए क्या कुर्बानी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए मैं 89 से MSS से वाबस्ता हूँ। 89 का जो टर्नआउट था उसमें गवर्नमेंट डिग्री का मैं सर्विस हूँ, उसमें मैं MSS का सेक्रेटरी जनरल बना और उसके साथ हमारी लड़कोटी की तंजीम साजी थी, उसका वार्ड का भी मुझे पहले तो वार्ड सदर बनाया गया था, डिग्री का मैं सर्विस हूँ, उनका मैं सेक्रेटरी जनरल बना। साथ ही साल
कामयाब होता देखते हैं? मेरा जो सवाल है ये तंजीमी ढांचे के हवाले से, ये रावलपिंडी के हवाले से है। रावलपिंडी अच्छा खलील भाई, हमें जो मेरा चौथा सवाल है आपसे, वो आप पार्टी को के मजबूती के हवाले से क्या क्यादत को क्या राय देना चाहेंगे कि अगर रावलपिंडी कैंट और सिटी में जो तंजीम साजी हुई है कि उसको किस तरीके से बेहतर अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सुना जो आज हमारा उन्वान है मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की तंजीम साजी और उसके हवाले से वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात। आपने सुना, हमने सजाद खान साहब से भी उनका ओपिनियन लिया, इसी तरह चौधरी मामून साहब का जो रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के साबका N61 से उम्मीदवार भी थे, इसी तरह खलील अली साहब जो पुराने मुस्लिम लीगी वर्कर हैं और वो इससे पहले यूथ के अहदेदार भी रह चुके हैं। उन तीनों के आपने ओपिनियन सुन लिए, तो अब डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि अगर ये इस तरह के हालात रहते हैं या मौजूदा मुस्लिम लीग नून का तंजीमी ढांचा जो रावलपिंडी में कायम हुआ है, अगर ये रहता है तो क्या आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून कामयाब हो पाएगी? जी अदनान डार साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी का एक वर्कर कन्वेंशन और तंजीमी वर्कर कन्वेंशन था जो कि अपना डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलक बिलाल साहब के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ था, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भरपूर खिताब किया और उसमें मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत रावलपिंडी की मौजूद थी, जिसमें मलक बिलाल साहब, चौधरी तनवीर अली खान साहब और दीगर कैदीन में ख़ास तौर पे जो ख्याल किया जाता कि नाराज़ हैं आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब
وہ اپنا سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب، انہوں نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا، تو اس میں تھوڑا سا اثر ذیل ہوتا نظر آیا. لیکن دوسرے دن جو ان کا اجلاس، ایک ورکر کنونشن اجلاس منعقد ہوا تھا صدیق میرج ہال راولپنڈی میں سٹی میں، تو اس میں ان کے تفضات ذرا کھل کے سامنے آ گئے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے کینٹ کو کسی کو بھی نہیں، یہاں سے میرا خیال ہے کسی ورکر کو یا کسی عہدیدار کو شرکت کی اتنی دعوت نہیں دی کہ جو دینی چاہیے تھی. دوسری وجہ یہ بنی کہ حماس عباسی صاحب تھے، حنیف عباسی کے بیٹے. حماس عباسی ینگ ہیں، ان کو حنیف عباسی صاحب ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، ان کے تھے. اور اپنا ناصر بٹ ہیں لندن سے، جو صدر ہیں پاکستان مسلم نون کے لندن کے عہدیدار ہیں، ان کی بیٹی بھائی ہیں اپنا وہ بٹ صاحب، نام ان کا میں بھول رہا ہوں، عبداللہ بٹ صاحب، جی عبداللہ بٹ صاحب. ان کے آپس میں اختلافات ذرا کھل کے سامنے آئے، پھر وہ حال سے باہر آ گئے، ان کو واپس لے جایا گیا اور اس طرح کے معاملے ہوئے. تو پھر بعد میں کافی سارے ورکروں کا ایک تفضات ہم نے سننے میں آئے. تو یہ اصل میں اکثر کی یہ رائے ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر انہوں نے جو نظریاتی ورکر کو انہوں نے اگنور کیا ہے اور باقی لوگوں کو آگے لے کے آ گئے. تو پرانا جو ورکر ہے نواز شریف کا، جو ایک چل رہا ہے 25-30 سال سے، اس نے اٹک قلعے میں جب نواز شریف کو گیا تھا، وہاں بھی ساتھ تھے لوگ ابھی جا کے مظاہرہ کرنے والے، اور ایک ہر مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے تھے اور ہم ہر کام کرتے ہیں، ہر وقت آگے ہوتی ہیں. تو ہمیں انہوں نے بالکل ہی سائڈ لائن پہ لگا دی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک اجلاس تو جو ہے نا، میرا خیال ہے جو تنظیمی ڈھانچہ ہے ان کا یہ بہت کمزور پڑ گیا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کیا کی قیادت کیا اقدامات کرے جس کی وجہ سے جو ہے یہ پارٹی بہتر ہو سکتی ہے، اور راولپنڈی میں خاص طور پر پارٹی کی بہتری کے لیے ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ سوال بھی بہت اچھا سوال ہے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے. اقدامات تو مسلم لیگ نون کو ایک بڑی جماعت ہے جو وفاق کی علامت ہے، اور اس وقت بہت مشکل میں ہے. بہت مشکل حالات پارٹی بھی دیکھے ہیں انہوں نے، اور میاں محمد نواز شریف قائد پاکستان مسلم لیگ نون کو بلا وجہ ان کو مقدمات بنا کے اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کوئی کرپشن کے ان کو ایک نائل کر کے سزا دے کے ملک سے باہر بھیج دیے گئے. تو لیڈرشپ کو، سینئر لیڈرشپ کو جو اوپر پہ ہے مرکز میں ہائی لیول پہ ہے، جیسے اپنا مریم نواز صاحب ہیں، سینئر نائب صدر ہیں، ان کو بھی، اور نیچے جو اپنا ڈویژن سطح پہ راولپنڈی ڈویژن کی قیادت ہے، ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور کم از کم جو کام کرنے والے لوگ ان کے ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، ان کو تو عزت دینا، سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو عزت دیں. جو گلی محلوں میں ان کے لیے کام کرتی ہیں، جھنڈا اٹھاتی ہیں، ان کے لوگوں میں جاتی ہیں اور ایک محنت کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، دن رات ایک کرتے ہیں، ان کو بغیر کسی لالچ کے، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے. ان کا صرف نظریہ کہ ہمارا میاں محمد نواز شریف قائد ہے، اور اس کو ساتھ ایک جو ہے نا زیادتی کی گئی، اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. اور اوپر سے مہنگائی بہت زیادہ عروج بھی ہے. مہنگائی کی لوگوں نے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. غریب آدمی کے لیے روٹی تک مشکل ہو گئی ہے کھانا. ان حالات میں اگر یہ اقدامات نہیں کریں گے، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے میرا پیغام یہ ہے اپنے قائدین کو جو ڈویژن سطح پہ راولپنڈی کے، کہ اپنے ورکر کو یہ ساتھ لے کے چلیں، ان کے جو تفضات ہیں ان کو مل بیٹھ کے اپنی جگہ پہ میٹنگ کریں، ان کے ساتھ جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے دور کریں، جو حل ہونے والے ہیں، جو جائز مطالبات ہیں ان کے پورے کریں. مطالبات ان کے یہ ہیں کہ سب کو عزت دیں، سب کو اپنی جگہ پہ مینیج کریں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بندہ باہر سے آتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے یا اس کے پاس کوئی ہے، تعلقات ہیں اس کا کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آگے کر دو، جس کا کوئی نہیں ہے اس کو اگنور کر دو. یہ تو سراسر زیادتی ہے. اور جب زیادتی ہوگی تو پھر صاف ظاہر لوگ متنفر ہوں گے. تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو متنفر کریں. ایک بندہ، ایک شخص، چاہے وہ جس سطح پہ بھی ہے، اس کی مالی پوزیشن جیسی بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ محنت کر رہا ہے، وہ جاتا ہے، جھنڈا پکڑتا ہے، جلسہ کرواتا ہے، لوگوں کی محنت مطالعہ کرتا ہے، لوگوں کی بیانیاں بناتا ہے. تو اس کو اگنور نہ کریں. اس کو اگنور کریں گے تو یہ پاکستان مسلم لیگ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس میں واقعی قوتیں آگے آ جائیں گی اور وہ پھر
بعد میں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تو اس طرح کرتے تھے. واقعی یہ لوگ آج کل اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ وقت نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل لوگ دیکھتے ہیں ہر چیز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ بند کمروں والی چیز سیاست کو چھوڑیں. اب وہ وقت پرانا گیا، اس چیز کو بھولیں، اور یہ جو حالات ہیں اس کو سنیں، لوگوں کی آواز کو سنیں اور اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی راولپنڈی سے پہلے بھی ون کرتی ہے اور اب بھی کرے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی رائے دی ہے، بہت اچھا اوپینین دیا اپنا. تو یہ ہمارا اوپن پلیٹ فارم ہے، اس سے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے یا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم یہاں پر ہر ایک کا اوپینین لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بھی اپنی رائے یہاں پر دینا چاہے ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے. تو لہٰذا یہیں پر ہم اپنے جو پروگرام کا اختتام کریں گے. تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام آج کی گپ شپ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیوز کو دیکھ کر لائک اور کمنٹس کر دیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں. تو اگر آپ کمنٹس وغیرہ دیں گے تو اسی سے ہم انشاءاللہ اس چینل کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں گے. آپ کی رائے کا احترام ہمارے لیے لازم ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.